خوش آمدید اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے مائزہ حمید صاحبہ. مائزہ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام جی. مائزہ 2 دن پہلے جو لاہور کے اندر یہ واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ ہماری کولیگ تھی، ان کا ایم این اے تھی ایم کیو ایم کی طاہرہ آصف صاحبہ، ان کا بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہم اس پہ دعا گو ہیں ان کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے، اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہت ایکٹیو رول پلے کریں دوبارہ پارلیمنٹ میں آ کے. جو آپ پنجاب کے انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ وزیر قانون کی جو ہے مطلب اس اٹینشن پہ نہیں تھا، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ ہو رہا ہے. اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ بہت ٹریجک انسیڈنٹ ہے، اور اس انسیڈنٹ کی پوری تحقیقات ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو لوگ بھی اس میں مظلم ہوں گے ان کو جو ہے کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. بہت ٹرانسپیرنٹ قسم کا جوڈیشل کمیشن بھی بنایا گیا ہے، اور وہ روز ہیئرنگ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ کون اس میں جو ہیں ذمہ داران ہیں. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے خود آفر کیا ہے کہ وہ جو ہیں ہی از آفرڈ کہ ہیل ریزائن، حالانکہ ان کا بنتا نہیں ہے، دس از دا جورسڈکشن آف دا لا منسٹر، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا ہے کہ وہ ریزائن کریں گے اگر اف ہی از ہیلڈ ریسپانسبل فار دس انسیڈنٹ. پنجاب کے سب سے اہل اور ذمہ دار شہباز شریف صاحب رات کو 2:30 بجے دھاوا بولتی ہے پولیس مناج القرآن کے اوپر، اور صبح کو پھر دھاوا بولتی ہے. اس پورے عرصے کے اندر شہباز شریف صاحب جو اتنی منسٹریاں لے کے بیٹھے ہیں ان کو ذرا پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت پولیس کیا کر رہی ہے اتنے سارے گھنٹوں کے اندر لاہور میں، ان کے اپنے شہر میں جہاں وہ خود گدی پہ بیٹھے ہوئے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں وزیر اعلیٰ صاحب کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. یہ آپ کو انویسٹیگیشن پروو کر دے گی. بات یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز میں رسپانسبل ہیں، ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پولیس کے جو لوگ ہیں یا وہ پولیس کے لوگ نہیں ہیں، جو انویسٹیگیشن سامنے آئے گی اس میں ان لوگوں کو کیفرے کردار پہنچایا جائے گا. آئی تھنک اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کہا ہے کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں، مجھے ادھر ذمہ دار ٹھہرایا گیا. باقی صوبوں میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تھر میں اتنے لوگ مر گئے تو سندھ کے چیف منسٹر نے ان کو مارا تھا، یا چیف منسٹر نے کہا تھا کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں. ایشو یہ نہیں ہے، ایشو آپ یہ سمجھ، میں صرف گریوٹی سمجھ رہی ہوں سچویشن کی، لیکن آپ ریسپانسبل جس بندے کو ٹھہرا رہے ہیں وہ بھی الیکٹڈ جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، اور اس پورے ان کی اجازت کے بغیر ان کی انفارمیشن، ان کو کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اگر ایسی چیز ہوئی ہے تو اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیس کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی او ایس پی بنا دیا گیا ہے. تو اگر آپ یہ ایک انویسٹیگیشن تو ہو لینے دیں. ڈونٹ بلڈ اے کیس آن ہاؤس آف کارڈز. انویسٹیگیشن کے تھرو جو لوگ ذمہ داران ہوں گے، ہم لوگ پنجاب میں کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ میں خود جو ہے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اس انویسٹیگیشن کی. دیکھیں بات سنیے، انویسٹیگیشن مجھے ایک بات بتائیے، سی سی پی او کس نے تعینات کیا لاہور کے اندر؟ دیکھیں جو سی سی پی او ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ ہی تعینات کرتا ہے. یہ ایشو نہیں یا ہوم منسٹر کرتا ہے یا انٹیریئر منسٹر کرتا ہے. لیکن یہ اگر انہوں نے ایک ایسا سٹیپ لیا ہے جو ان لافل ہے، جو ان کانسٹیٹیوشنل ہے، تو ان کو اسی طرح کنڈیم بھی کیا جائے گا. پوری نیشنل اسمبلی نے اس انسیڈنٹ کو کنڈیم بھی کیا تھا، اور اگر وہ ذمہ داران ٹھہرائے گئے تو ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جیسے کوئی بھی ملزم ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مناج القرآن کے واقعے میں شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین انصاف کا اور رپورٹ کا اور استعفوں کا اسی طرح انتظار کریں جس طرح کے 1.5-2 سال سے جوزف کالونی میں رہنے والے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی رپورٹ سامنے آئے گی، کوئی معطل ہوگا اور شاید چیف منسٹر صاحب ذمہ داری قبول کر کے استعفیٰ دے دیں گے؟ بالکل نہیں. سب کچھ میڈیا کے سامنے ہے. جو لوگ اس چیز کے ذمہ داران ہیں ان کی تصویریں، ان کی پکچر سب کچھ آئی ہوئی ہیں. انویسٹیگیشن کچھ دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گی، اور یہ جو لوگ ذمہ داران ہیں، ہم لوگوں نے کہا ہے کہ فالٹ اگر پولیس کی ہے، اگر پولیس کے وہ لوگ ہیں جو لوگ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں، تو ہم ان کو بھی جو ہے کیفرے کردار تک پہنچائیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے، دیکھیں میں اس بات کا کیا جواب دوں جب آپ کے وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کہ میں ریزائن کرنے کو تیار ہوں، اور I think there is no other way. All he can do is resign. تو he should have stepped down by now. وہ تو already step down کر جاتے. دیکھیں
نہیں میں آئی ڈونٹ بلیو دس. دیکھیں کوئی بھی مجرم ہو اس کو پورا حق ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, اس کو پروو کیا جائے گلٹی, تب اس کو جو ہے اسے جیل میں ڈالا جائے یا اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے کرنا چاہیے. یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جی یہ بندہ اس کا الزام ہے تو بس ٹھیک ہے اس کو جو ہے آپ جیل میں کر دیں. آپ کو بھی لا کا پتہ ہے, مجھے بھی لا کا پتہ ہے. اگر عام آدمی ہوگا اس کی بھی اسی طرح جو ہیئرنگ ہوئے گی, ایک پولیس کی بھی اسی طرح ہیئرنگ ہو رہی ہے. آپ نے باقی صوبوں کی مثال دی, میں آپ کو دنیا کی مثالیں دیتا ہوں. بلگیریا میں ابھی پہلے ہمارے ساتھ پاکستان میں تحریک کی عما واحد بھی تھی. بلگیریا میں یا کوریا میں یا انگلینڈ میں یا یو ایس میں جب کوئی اسکینڈل ہوتا ہے, جب کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے, منسٹر سب سے پہلے خود استعفیٰ دے دیتے ہیں. مگر آپ کو ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت انصاف کرے گی لوگوں کے ساتھ. اور یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا اس پورے شو میں, اس پورے انٹرویو کے اندر, کہ بہت ذکر کیا گیا ہے ایک نام کا گلو بٹ کا, اور میڈیا کو بہت obsession آ گیا ہے اس آدمی کے ساتھ جس کی بڑی بڑی مونچھیں دیکھنے میں بڑا خوفناک سا ہے, جو ڈنڈا لے کے دعویٰ بول چکا تھا منہج القرآن پر, گاڑیاں توڑ رہا تھا اور لوگوں کو مار رہا تھا. یہ گلو بٹ کسی غنڈے کا نام نہیں ہے, یہ گلو بٹ ایک کیفیت کا نام ہے, گلو بٹ ایک مزاج کا نام ہے, اور گلو بٹ ایک نشے کا نام ہے جو شاید ہمارے صاحب اقتدار کے سر تک پہنچ چکا ہے. اور جب یہ نشہ اتنا چڑھ جاتا ہے تو ان کو عوام نظر نہیں آتی. اور ایک بڑے مزے کا ایک ایڈ ہے جو آ رہا ہے ایک نجی ٹیلی فون کمپنی کا, جس میں کہتے ہیں کہ ٹیلی فون کے جذبات نہیں ہوتے, اسے رگڑ دو. ایسا کیوں لگتا ہے پاکستان میں کہ صاحب اقتدار سوچتے ہیں کہ عوام کے بھی جذبات نہیں ہوتے, انہیں بھی رگڑ دو. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی میں منشن کرنا چاہوں گا کہ لاہور کے اندر گزشتہ روز